ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے، تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں، یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے۔ یہ فرعونیت ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ آج تم غریب ہو جاؤ پھر سے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گا کہ تو میں نے سلوٹ مروایا، جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا۔ نوکر رکھنا، ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی، لیکن نوکر کو جانور بنا دے اور خود فرعون بن جائے کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سیٹ صاحب پتہ نہیں تھوڑے پاس کہیں ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے۔ اے فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔ یہ سلوٹ مروانے بند کرو، اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے گا۔ طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ننگے بدن، آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے، بچے بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تشبیہ دی ہے وہ، اس نے بچہ کوئی نہیں ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خوف کا عالم ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں، ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹا کمیزاں دا حساب دے، ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے، ڈیڈی سے کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے ہیں۔ تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شامت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے اس کی شامت آ جاتی۔ یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن۔
اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے، یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ 30-35 دن کا سفر باقی ہے، وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، اذا زلزلہ، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان کی موت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین کی موت، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑا ہے، یہ میکائیل پڑا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی، پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا، یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگاں اے کار در 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 در، ہن دی واری لا گئی، سارے موت دے لے کے چکاواں، اج ہن لگ پتہ جاونا جس لے جو دی آونی ہے نا، کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی، من کان لی شریکا فلیأتِ، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں، پھر من کان لی شریکا فلیأتِ، ہے کوئی تو آؤ، اللہ اکبر، ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں، ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر،
کیا حیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں. میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر. اگلی سن، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے. کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے. کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری. انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا. ارے پاگل دیوانے دیوانی، اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا. تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ. ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں، اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں. تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں. اسی تسی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کیا آزماؤنا ہے. ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی. مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی. مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی. مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے. شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ. کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے. یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دل ربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا، گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے. آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو. وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض. طاقت کس کی؟ ان القوة للہ جمیعا. ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات. زمین کس کی؟ وما فی الارض. درمیان کس کا؟ وما بینہما. زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری. سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا. ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ. روزہ رکھو اللہ مل جائے گا. اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے؟ اللہ. کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو. ہاں. تم کیا کہتے ہو؟ خدا. تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا کی. تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو. کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے. بڑے سے بڑے
مصنف کی کتاب پڑھو خدا خدا خدا، بڑے سے بڑے خطیب کی سنو خدا خدا خدا، آپس میں بات کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو اللہ ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا. میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا، تسی مینوں رحم دین سدنا شروع کر دیو تو میں آکھنا یار کی آکھی جاندے ہو؟ او بابا میں رحم دین نے میں طارق جمیل ہاں. میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا کملے ہو میں اللہ میں خدا کی بنائی جاندے ہو، مینوں اللہ آکھو. ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے، پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے ہیں. ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو. وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا؟ ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ہاں ساری کائنات میں نور پھیل گیا، ساری کائنات نورانی ہو گئی. نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے، اتنی بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں. نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ میں خدا آنکھ چڑھے. خا پہ تو نقطہ ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ ہاں. اللہ کے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. برابری ہو گئی نا، کوئی نقطے والا نہیں. دوسری برابری، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. کتنے ہو گئے؟ 12. اب اللہ نے کلمہ بنایا، پرزے جوڑ کے انجن بنا. میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کیا. اللہ کہنے کی عادت عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو، خدا میں اٹکے ہوئے ہو. جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو. جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو. تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں. پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کے الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا؟ حمد بچے گا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. یہ اتفاق ہے، یہ انتخاب ہے. واہ واہ. قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا، اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے. الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد، محمد کا میم ہٹا تو حمد، اور احمد کا الف ہٹا تو حمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے، وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے. ابھی تو افطاری تک ہم نے بات ختم کرنی ہے. تو سارا دماغ سموسے پکوڑے پھسے ہویا، تسی اللہ دی گل کتے سننے؟ کیا عقیل صاحب سانو کھمامنا کی ہے؟ تسی تو سارے دیگا نو ویکھی جاندے ہو. ہاں، اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. آپ کو حبیب بنایا، آپ کو کلیم بھی فرمایا، آپ کو حبیب بھی فرمایا، آپ کو خلیل بھی فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا. آپ کو طٰہٰ بھی فرمایا، آپ کو مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، یاسین بھی کہا، شاہد بھی کہا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی کہا، داعی الی اللہ بھی کہا، سراجا منیر بھی کہا، ماحی بھی نام دیا، حاشر بھی نام دیا، عاقب بھی نام دیا، فاتح بھی نام دیا، خاتم بھی نام دیا، اور محمد بھی نام دیا، اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رؤوف بھی نام دیا، رحیم بھی نام دیا. اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام اپنے نبی کو دیے، رؤوف الرحیم. عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سلول بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، فقیر، ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، چولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا. افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا. اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے. میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا. لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا. پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے. ہاں بھائی ویزا. پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا. ویزا غلط نہیں، صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا. انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا. ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر دکھا پھر اندر جائے گا. جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ. رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے. میرے رب کا مہمان خانہ ہے. پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو. اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے، پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے. ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی. فرائض پورے کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا. اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی. اس میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں. میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے. اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی. میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے. ارے بچوں غور سے سنو. میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي. میری ذالک، میں ذالک کا ترجمہ کر رہا ہوں، عظیم الشان. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں. یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں. اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے. میں نے سر پہ سجا لی. یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی. میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا. یہ سب سنت ہیں. مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے. لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے. میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، اس جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت. واہ کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگ گئے. کم بڑا اوکھا ہے، سوکھا کم، داڑھی اڈا اوکھا کم کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کم کوئی نہیں. اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ پا. ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں، بیٹھو. میرے نبی فرما رہے ہیں
یا بنی، الفاظ سنو، یا بنی، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. لأحد میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو. میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. اما الشیاب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو. تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا. لے احد، مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں. نہیں، لے احد، لے احد، لے احد. جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے، میرے بیٹے انس، سب کی نفرت دل سے نکال دے. فافعل، کرتے رہنا، کرتے رہنا. وذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے. عظیم، میں بار بار دہرا رہا ہوں، چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی. مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ. پاکستان ہے تب سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو. اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو. کافر 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 کافر. اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے. دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤں. نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں، غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دستوں گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی، ایک آگ لگائی ہوئی. اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے. نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو.
یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے، ہمارے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے۔ اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، اس نے چونچ میں پانی پر ایسے اوپر ڈالا۔ اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی، سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتا ہے حکمت کے بڑھنا ہے، کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے۔ گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے۔ کبوتر ایک اچھائی کا علم بردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے، دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی۔ کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے۔ مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا، مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے، میرے کو پانی دیا دو بونداں دے نال کی بڑھنا ہے، لیکن میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں کہتا رہوں گا۔ امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو۔ بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی، دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا۔ میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی، گرجا بن چکی ہے، تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے، بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں ہیں، بالکل سینٹر میں گرجا ہے، نہیں اس میں نہیں رویا۔ رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے، اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا، قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی، لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا، باہر تو بت پڑے ہوئے تھے۔ اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی، 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے، اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو۔ اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو، دل کھلے کر دو سب کے لیے۔ اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرا نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے۔ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ، پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتا تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا۔ تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو۔ امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو، یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو۔ میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ۔ اپنے نبی کی، تم چھوڑو مولوی کی بات، میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو، سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میری گل کتے مار چھڑو، مینوں دفع کرو میں کون ہاں، میں مشتاق، اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو، تو انہوں پتہ لگ جائے۔ تو آج ایک اپنے نبی کی ایک عظیم شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو۔ نیت کر دو نا سارے بھائی۔ اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں،
جاگو 27 کو جاگو. لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے, کبھی 21, کبھی 23, کبھی 25, کبھی 27, کبھی 29, ان 5 راتوں میں گھومتی ہے. تو آپ 5 راتیں جاگ لو, آپ کو شب قدر مل گئی. اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی, تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 الشهر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں, آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں, 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا, خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی, یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں, تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے. کچھ نفل پڑھ لو, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ دعا مانگ لو, کچھ ذکر کر لو, اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے, ورنہ عمل رک جائے گا, عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں, تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں, میں صدقہ کی کرا. اچھا چل میرے مولا, جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا, میرا اے صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے, آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے, کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ, تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں, مال تھا نہیں, میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت ہی صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. شب قدر میں معاف کرو. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی, اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن, شب قدر میں جبریل اترتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں, جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا, 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی, تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں, چھوڑ دیں گے معاف. جو کون ہے؟ کم مدمن خمرن, شراب پینے والا, اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو, تمہارے منہ سے بدبو, بے ہوش ہو رہے, پیشاب نکل رہے, تم آؤ میرے پاس. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. دیکھو گے عاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان, بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے, ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنے بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ, ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دیا بایوگرافی. اویس نام ہے, عامر کے بیٹے ہیں, مراد قبیلہ ہے, قرن اس کی شاخ ہے, اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے, اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے, میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی, وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کس طرح, چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر, علی, 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس بن عامر. درمیانہ قد, رنگ کالا, ایک سفید داغ جسم پر, جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے, آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا, اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے.
تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے, 10 سال خلیفہ 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لی, تھوڑے سے تو آتے, ابھی کھڑے ہو جاؤ, ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ, یمن والے کھڑے رہو, پھر وہ تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے, پھر وہ بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد کی سب کاسٹ شاخ قرن, تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو گئے جی, اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں, میرے بھائی کا بیٹا بھتیجا سگا, لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے, تو کیوں پوچھ دے ہو؟ حضرت عمر فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب, اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس. کا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. میں دعا کروں؟ تسی سردار, میں نوکر توڑا, میں دعا کروں؟ کہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف, اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو, اویس کو روک لو. تو اویس پریشان, یا اللہ میں نے بو احتیاط کیا ہوں, روک لیا, یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے, ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر, جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا. یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے, اور پنجاب کے ہر گھر میں, سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے, ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے منڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے, لگتا تھا اس نے آنسوں میں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, یہ تباہ ہو جائیں, یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان, شراب پینے والا ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے, ماں باپ دونوں, والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا, بہنوں سے لڑا ہوا, بھائیوں سے لڑا ہوا, چاچوں سے لڑا ہوا, ماموں سے لڑا ہوا, بیوی سے لڑا ہوا, بیوی خامن سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے, جو عورت ہے یا مرد ہے, رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا, مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں, کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے, شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں, معافی مانگ لیں, معاف کر دیں, سینے سے لگا لیں, درگزر کریں. میرے اللہ کو آپس کی نفرت, دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا, کسی کو حقیر جاننا, کسی کو تانے دینا, کسی کو گولیاں مارنا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو, خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو, معاف. خامد اور بیوی, ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی, اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے. غصے بڑھوں میں, ہماری غذائیں گندی ہیں, غذا کا اثر پڑتا ہے, سموسے, پکوڑے, فاسٹ فوڈ. دیکھو میں نے سانس لیا, پھر باہر نکالا, میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن. باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے.
یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں. تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے, تیزابیت بڑھ رہی ہے. پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں. مزاج, اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو, نیچرل غذاؤں پہ آؤ. میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون, مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی. کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم, مجھے پکوڑے کی قسم, چنیوٹیاں دے کنے دی قسم, سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا کھوا. اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے. اپنی غذائیں ٹھیک کرو, پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو, اپنی حدود قائم کرو. ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے, اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے, کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے. ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں, اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا. اپنے نبی کی سیرت پڑھو, یہ لمبا مضمون ہے, بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں, رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے, شوق سے پڑھا ہے, آپ کے گھر کو پڑھا ہے, آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے, اہل البیت کو پڑھا ہے. لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے, سب کچھ نہیں. جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو, یا ان کو بٹھا کے نصیحت, بچوں یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا. پیار دیا, پیار دیا, پیار دیا. آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے, 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں. 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے, ماں کی گود چاہیے. اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے, انہوں کارٹون کے باہر چھڑ دی, وہ کارٹون ویک ویک ویک, انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی, انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدہ, انہوں ہر شاہ کارٹون نظر آمدی. یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا, وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار. رشتوں کو محبت سے زندہ کرو, محبت سے زندہ کرو. چوتھا کون ہے کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض, ایک ہے کینہ. بغض کیا ہے کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے, اس کو کہتے ہیں بغض. کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, اس کو کہتے ہیں کینہ. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ایک میری داڑ اٹھا جاوے مڑ ویکھیا جو میں کی کرنا. یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے. ایک میرا ہاتھ پاون دے پھٹے منہ تڑی داڑ دا. میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی. تو میرے بھائی بہنوں, کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کا بغض, رشتہ داروں سے قطع تعلق, ماں باپ کی نافرمانی, شراب کا پینا, یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے. تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو, اسے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے, اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشائے کرو تو چلے جاؤ. سارے بھائی اس کی نیت کر لو, تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے. درود شریف پڑھ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے میرے رب, یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں, اور ہمارا میزبان بھی ایک سخی آدمی ہے, تجھے سخی سے پیار ہے. یا اللہ تو ہم سب کے روزے کو قبول فرما, ہماری رات کی تراویح کو قبول فرما, اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے. یا اللہ ہمیں امت بنا دے, ہمارے بغض مٹا دے, ہماری نفرتیں مٹا دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. یا اللہ جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں, جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں, سب کو صحت عطا فرما. جو سودی قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما. جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں, ان کے رشتے نہیں مل رہے, ان کو نیک رشتے مقدر فرما. ہمیں اپنی محبت دے, اپنے حبیب کی محبت دے, مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے, مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے. ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. اے میرے مالک, اپنی محبت دے دے, اپنے حبیب کی محبت. میرے مالک, یہ دل تیری محبت کو جانتا نہیں ہے. یا اللہ اور چیزوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور تیری محبت کو جانتے نہیں ہیں, تیرے حبیب کی محبت کو جانتے نہیں ہیں. تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, مرنے سے پہلے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے, اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر. ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے, یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے, یہ گندا دل لے کے نہیں مرنا چاہتے. اس وقت تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی دعا پہ آمین کو. اتنے بڑے مجمع کو لے کر میں تیری منت کرتا ہوں, ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو ٹھکرا نہ دینا. اس میں غیروں کی محبت ہے, ہمیں دھتکار نہ دینا, ہمیں ٹھکرا نہ دینا, ہمیں دھتکار نہ دینا. اور تمنا دل سے رخصت ہو, اب
تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہمارے دلوں میں یا اللہ ایمان کا نور بھر دے، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر دے، گندے دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، نہیں مرنا، تیری بڑی مہربانی، زندگی بھر ایسی کی طلب میں شام ہونے کو دل تیری محبت سے نواشنا، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، تو نے ہی اپنی محبت کو تقسیم کیا، تو نے ہی اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنا، آج ہم تیری آنسوؤں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو پسند کر لے، آج انہیں اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت کا مسکن بنا دے، یا رب یا رب یا رب یا رب صلی اللہ تعالی